الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فإن من جودک الدنیا وضرتها فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ حضور قبلہ رئیس الافتاء دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ حضرت قبلہ مفتی شفاعت رسول نعیمی اطال اللہ عمرہ، حضرت نے اپنی انتہائی قیمتی گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیاں عنایت فرمائی۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت کا کچھ تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور پھر حضرت سے چند نصیحتیں بھی ہم انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ حضرت کی ولادت باسعادت 1955 ضلع نواب شاہ مورو کے گاؤں عبدالعزیز آرائی میں ہوئی۔ پھر وہاں سے 1961 میں ضلع ٹھٹھہ حضرت تشریف لے کر آئے۔ 1967 کے اندر دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں حضرت نے ایڈمیشن لیا اور تمام علوم ابتدا تا انتہا دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ حضرت قبلہ مفتی اعظم سندھ زیر سایہ عموم تمام علوم کے اندر درجہ کمال حاصل کیا، اور بالخصوص حضرت نے فقہ اسلامی کے اندر 1975 کے اندر دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں حضرت قبلہ مفتی اعظم سندھ کے ہاتھوں آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا، اور 1975 سے ہی حضرت نے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کے اندر جہاں اپنے استاذ محترم سے آپ نے علوم دین کی تکمیل کی، وہیں آپ نے درس و تدریس فرمانا شروع کیا، اور 1990 کے اندر آپ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل رہی اور دارالافتاء کی مکمل ذمہ داری حضرت کے اوپر آئی، اور حضرت بخوبی اس دارالافتاء کے معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تاحال حضرت الحمدللہ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کے اندر درس و تدریس فرمانے کے ساتھ ساتھ رئیس الافتاء کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ 1975 سے ہی حضرت مختلف مساجد کے اندر امامت و خطابت کے فرائض سے بھی سرشار کرتے رہے ہیں۔ تو ہم حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں اور آپ اپنے بابرکت کلمات ارشاد فرمائیں، سامعین آپ کے چند نصیحتوں سے مستفیض ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہم سب کو جاری ساری فرمائے، آپ جیسی عظیم شخصیت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً حضرت بہت ہی مشفق و مہربان شخصیت ہیں، جب بھی حضرت سے ملاقات ہوتی ہے تو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور ہمیشہ الحمدللہ حضرت جس سے بھی ملتے ہیں تو تبسم ہی چہرے پر ہوتا ہے، اور ہماری جو غم ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج حضرت بابرکت کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز محترم حافظ قاری مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب نعیمی مدظ العالی نے مجھ سے عرض کیا کہ آپ کچھ نصیحتی کلمات کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ اصل یہ ہے کہ میرے جو والدین تھے یہ مذہبی گھرانے تعلق تھا، اور جو ہے والدین اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق تھا، اور جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ فرماتی ہیں کہ میں دودھ پہ چھوٹا تھا، کچھ دنوں کا تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی، تو والدہ کہی میں باہر گئی تو ایک بزرگ نواز شخص تھے جو پہنا ہوا تھا، اور پگڑی سر میں پگڑی نما تھی اور باشرہ تھے، تو مجھ سے کہا کہ تمہارا بچہ پیدا ہو، مجھے دکھاؤ۔ تو والدہ فرماتی ہے میں لے کر آئی باہر، اسے دم کیا، اور اس نے کہا کہ اس کا نام شفاعت رسول رکھو، نام رکھ۔ پھر اس نے ہمارے بائیں طرف سے کچھ بال کاٹے، والدہ فرمایا بال کاٹ کے کینچی لاؤ، بال کاٹے، فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے، یہ عالم بنے گا، اس نے یہ کہا، اور یہ میرا مرید ہے۔ تو وہاں جہاں سے بال کٹے کے وہاں جو ہے ایک لال نشان جو اب تک ہے، لال نشان پڑ گیا تھا۔ پہلے ان کی دعائیں تھیں، جیسے ہی ہم نے ہوش سنبھالا والد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مجھے وہاں دیہات کے مدرسے میں چھوڑا۔ اس کے بعد
گاؤں میں ایک مولوی صاحب مولوی محمد اشرف تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن بظاہر وہ سنی تھے، عقیدتاً وہ سنی نہیں تھے۔ وہ مجھے لے گئے سونڈا، ایک ٹھٹا کے بعد ایک شہر ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے تفہیم القرآن، وہاں مجھے لے گئے۔ قاری صاحب سے کہا، قاری حیات اس کا نام تھا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اچھی طرح قرآن پڑھاؤ، تجوید پڑھاؤ۔ لیکن ہمیں جو پہلے ہم استاد پڑھتے تھے تو انہوں نے ہمیں ادب سکھایا تھا استاد کا، استاد سے دو زانی بیٹھو اور ہاتھ باندھ بیٹھو، اور جیسے میری عادت تھی، ہماری عادت تھی، جیسے بیٹھا اس نے جو ہے کہا ایسے نہیں بیٹھو، یہ خدا کے سے ایسا بیٹھو، شرک ہے۔ اور پھر اسے چار زانو بٹھایا اور جیسے پھر بھی ہاتھ میں کہا ہاتھ ہی نہیں باندھو ایسے، اور کہا کہ نیچے سر بھی نہیں کرو، کر کے بیٹھو۔ میں کچھ 1-2 مہینہ وہاں تھا، پھر وہ اپنے گاؤں میں آئے، یہاں ٹھٹا میں ہم تھے، میں نے بتایا کہ یہ بات ہے، سنی معلوم نہیں ہوتے ہیں ہم چھوٹے، ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں تھا سنی کیا وہابی کیا ہے، لیکن ایسا پتہ کہ اچھا جب جانے لگے لینے کے لیے، والد صاحب نے بولا اس کا دل نہیں، میں نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد والد صاحب کسی نے بتایا کہ سجاول میں مدرسہ بہت بڑا، وہاں ایک بہت بڑا ان کا اجتماع، 3 دن اجتماع تھا، پورے پاکستان سے ہندوستان سے علماء آئے ہوئے تھے، 3 دن والد صاحب وہیں رہے، اور جب آئے مجھے یاد ہے اچھی طرح، تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا، اور مجھے بولا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو وہابی نہیں بناؤں گا، مجھے ہاتھ میں لکڑی دی کہ جاؤ جانکری آتی کچھ ویسے تھی یہ چراؤ جاؤ، اس سے اچھا ہے۔ پھر وہاں جو ہے ہمارے والد صاحب دوست حاجی عثمان رہتے تھے، جت قبیلے کے تھے، ان کے بچے یہاں بلی میں پڑھتے تھے۔ پھر والد صاحب نے پوچھا کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ملی میں پڑھتے ہیں۔ پوچھا سنی ہے؟ کہاں سنی ہے۔ پھر بھی معلوم کرایا، تحقیقات کرائی، اور پھر مجھے جو ہے یہاں دارالعلوم میں سکسر میں چھوڑا، استاد صاحب مفتی عبداللہ نعیم رحمۃ اللہ علیہ، وہاں مجھے چھوڑا۔ تو پہلے تو استاد صاحب نے کہا کہ بچے بہت زیادہ ہیں، جگہ نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہے کسی دوسرے مدرسے میں اس کو چھوڑ دو، میں لکھ دیتا ہوں ابجدیہ میں۔ تو پھر کہا کہ کھانا بانا کھاؤ، پھر اس کو چھوڑ، میں لکھ دیتا ہوں۔ تو کھانا کھا رہے تھے، استاد رحمۃ اللہ کی نظر سب میری طرف جمی ہوئی تھی، بس فرمایا، میرے چچا تھے، کہا چھوڑ جاؤ انشاءاللہ یہ رہے گا، بس چھوڑ۔ اس دن کے آج دن ہوا، جیسے چھوڑا مدرسے میں ویسے۔ تو ہم نے تمام علوم جو ہے یہی سے حاصل کیے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، شمس الفقہاء ان کا لقب حقیقت ہے، تقویٰ پرہیزگاری آپ کی تھی، اور اس وقت طلبہ پر اتنے شفیق و مہربان تھے۔ اتنی میری عمر ہو گئی ہے، تقریباً 70 سال قریب ہو چکی ہے، کہ میں نے ایسا شفیق مہربان استاد نہیں دیکھا، یعنی طلبہ پر خود نہیں کھانا کھاتے، طلبہ کو کھلاتے تھے۔ تو استاد سے رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بڑی دعاؤں سے نوازتے تھے، دیگر مدارس کے لوگ آتے، طلبہ آتے، ہمیں کہتے ہیں امجدیہ میں فلاں بڑا مزے ہیں، ہم جو ہے بہت عیش میں ہیں، ہاں ہمیں بڑی سہولیات ہیں۔ یہاں ہمارے کوئی سہولیت نہیں تھی، میٹھا پانی بھی نہیں تھا یہاں ہمارے پاس، کوئی چیز نہیں تھی، 2 کمرے تھے۔ تو لیکن ہاں طلبہ ہم کہتے نہیں ہمیں یہی صحیح ہے، ایسی ایک دعا دیتے نا سارا سب غم جو ہے سب بکھ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دستار فضیلت ہماری 1975 میں ہوئی۔ اس کے بعد استاد صاحب نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ تو استاد صاحب کا ادب، استادوں کا ادب بہت ضروری ہے، ادب۔ استاد صاحب کا جو بھی ایک دیکھو، حضرت علی رضی اللہ فرمایا نا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ہاں وہ میرا مولا ہے، چاہے مجھے جو چاہے وہ مجھ سے کرے۔ ہاں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اتنا اپنے اساتذہ اتنا ادب کیا کرتے تھے، کبھی اپنے اساتذہ کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے یہ جو ہے خاص کر ہم اہل سنت والجماعت میں ادب ہی ادب ہے، کہ ہمارا مسلک اہل سنت سے ادب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے استاد سے رحمۃ اللہ سال بندی کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ وہاں ٹھٹا میں جہالت بہت ہے، وہاں ایک مدرسہ کھولا جائے، لیکن استاد صاحب مجھے نہیں چھوڑا، فرمایا تم میرے پاس رہو، یہی پڑھاؤ، یہی پڑھاؤ۔ تو اسی دن کے بعد سے الحمدللہ پھر استاد سے رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کے صاحبزادہ غلام محمد صاحب بھی، اس کے بعد جو ہے 1987 سے مفتی محمد جان نعیمی
اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے، دین خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت یہ ہمارے فیض استاد کا فیض جاری رہے گا۔ ابھی 1990 سے مفتی محمد جان نعیمی مدد اللہ علی نے، کیونکہ آپ کے بہت مصروفیات ہوتی تھی، تو کہا کہ دار الافتاء کے کام سنبھالیں۔ اس دن سے الحمدللہ دار الافتاء کے جو فرائض میں سر انجام دے رہا ہوں، تعلیم پڑھا بھی رہا ہوں، اور مساجد میں امامت بھی کرتا ہوں، خطابت بھی کرتا ہوں۔ ہمارے زیادہ تر مسائل طلاق کے آتے ہیں، یہ بڑا اس کے طلاق کا جو اسباب ہیں، میں نے جیسے انداز لگایا، لوگ آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بے روزگاری کماتے نہیں ہیں، ایک دوسرے تو یہ کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بات بہت ضروری ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرے، ان کو بتایا جائے کہ مرد کے عورت پر یہ حق ہیں، اور جو ہے عورت مرد پر یہ حق ہیں، تو یہ معاملہ صحیح رہے۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اور کیا کیا حقوق ہے، مرد کیا حقوق ہے، بس خیال ہی نہیں کرتے حقوق کا، حقوق کی پائمالی کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے عورت کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی، کہ 16 سال میری شادی کو ہو گئے، 16 سال، اور جو ہے میرا جو شوہر تھا وہ اس عورت کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے خاندان کی عزت رکھتے ہوئے جو میں نے طبق گزارا، اب مجھے اس نے طلاق دے دی ہے۔ اس طرح میں اب میرا اپنا مکان ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ جو ہے وہ علم دین نہ حاصل کرنا، علم سے دوری ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے دوری ہے۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں تو ایسے مسائل، غلط مسائل بتاتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک اس کو بغیر وضو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں ہاتھ لگا پڑھ سے، حالانکہ یہ متفقہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن میں ہاتھ لگانا منع ہے۔ کہتا ہے یہ لوح محفوظ کے بارے، عجیب معاملہ ہے، لوح محفوظ کون انسان جائے گا وہاں اس کے لیے؟ ہاں، تو قرآن پاک اس کے بعد کوئی یہ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن سے دوری کرنے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے ہر حال میں، وہ ذکر کرتے، قرآن تو نہیں پڑھتے تھے نا، قرآن تو نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام تو جنابت کی حالت میں اللہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، تو اس لیے یہ ایسے مولوی بیان کرتے۔ ابھی ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا، مسئلہ کہ عورت کی جو عدت ہے ایک حیض ہی کافی ہے، اگر عورت کو ایک حیض آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے اور جا کر دوسری شادی کرتی، کتنا مسئلہ۔ اور ایک بہت بڑا مولوی اشرفی صاحب ہے، کتنے بڑے ہیں، ایک سے پوچھ رہے تھے، بتا رہا تھا کہ حمل کے حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، حمل کیا، وہ بتا حمل کیا طلاق نہیں ہوتی ہے، عجیب، یہ تو کیونکہ حمل کیا طلاق نہیں ہوتی، عدت کا کی ہے، البتہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، بچہ کے پیدا ہونے تک ہے۔ یہ بھی لوگ ہمارے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جب سوشل میڈیا پر آ جائے نا، بہت بڑا عالم ہے، بہت سے غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم دیکھیں بہت سے غلط مسائل، اور لوگ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے بے صحاح ستہ کی کتابوں میں دیکھا، صحاح ستہ، بھائی ضرور نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہو کہ میری حدیث جو صحاح ستہ میں ہے، اس کے علاوہ اور میری کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث بہت سی حدیثی کتابیں ہیں۔ ایک میرے پاس مولوی غیر مقلد تھا، اچھا مجھے کہتا ہے کہ رفع یدین کے بارے میں کہتے تو بخاری شریف حدیث ہے، صحاح ستہ حدیث ہے، آپ لوگ تو منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قول حجت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول حجت ہے، قابل تقلید ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، یہ شرک فی رسالت ہے۔ میں نے کہا یہ جو بھی رفع یدین میں حدیثیں ہیں، کوئی بھی قولی حدیث سب فعلی حدیثیں ہیں۔ ہاں، ابو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فلاں صحابی فرماتے ہیں، فلاں صحابی فرماتے ہیں، ہاں کہ حضور رفع یدین کیا، ان کا قول ہے نا، ان کا قول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بخاری شریف، میں کہا بخاری شریف ضروری نہیں کوئی بخاری شریف میں ہر چیز ہو، تو میں نے کہا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ شیعہ تمہارے مذہب میں کیا ہے؟ اس میں شیعہ کافر ہیں، لیکن جب کافر ہے امام بخاری، تم کا اسماء رجال کا تمہیں زیادہ علم ہے، مجھے بتا اسماء رجال جو ہے اس میں اس کے کتنے استاد شیعہ ہیں، کتنے استاد ناسبی ہیں؟ بتاؤ جو محدث شیعوں سے حدیث لے، کافروں سے حدیث لے، کیا اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے؟
کیا تم، میں نے کہا وہ چھوڑو، تو اپنی بات کرو تو ہمیں چھوڑو. ہاں، اور میں نے کہا میں وہابیت کے تمام غیر مقلدین کی میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ایسی حدیث بتاؤ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کا حکم دیا ہو، صحابہ کا رفع کرو. حالانکہ یہ حدیثوں میں ہے نبی پاک علیہ صحابہ کو یہ نماز پڑھانا سکھائی، اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں رکوع سے پہلے سجدے سے پہلے یہ کرتے ہیں، اس میں نہیں ہے ذکر. اور یہ غیر مقلدین ابھی یہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہم حرمین طیبین کے مسئلے پر چلتے ہیں، حالانکہ نہیں چلتے اس میں. جب حرمان ابھی جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے، 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اچھا، میں نے اسے ایک مولوی صاحب تھے، وہ مسئلے بات ہوئی تو میں نے اس کا 3 طلاق ایک ہوتی ہے کہتے قرآن میں، میں کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. الطلاق مرتان ہے، 2 مرتبہ طلاق، فائن طلاق کی طلاق ذکر ہے، یہ ہے. تو تم 3 طلاق یہ کہاں لکھا ہے؟ غیر مقلد. غیر مقلد. اور حرمین طیبین کا نامور جو مفتی ہیں انہوں نے پورے کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے طلاق الثلاث. ہاں، ان کو 47 کتب کھنگالنے کے بعد ان سب نے متفقہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی، ایک نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام، تابعین، امام اعظم، امام شافعی، کیا سب ان کو نہیں آتا؟ ایک بار پرسوں ایک شخص آیا کہتا ہے کیا ضرورت ہے پڑھنے کے، سوشل میڈیا کھولو، ہاں کوئی حدیثی کتاب ہے اسے پڑھ لو. میں کہا حدیث تو عربی میں ہے نا، عربی میں ہے، عربی کیسے سمجھی جائے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے بلیر کے اندر، مفتی غلام یاسین رحمۃ اللہ علیہ، بہت عالم. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے کہتا ہے کہ حدیث سمجھنا بڑی آسان ہے، حدیث سمجھنا بڑی آسان ہے، کوئی مشکل تھوڑی ہے. تو مفتی صاحب نے بولا پھر تو یہ تو مدرسے وغیرہ سب بند ہونے جانے ہیں، ہر شخص سمجھ لے. کیا کہتا، پھر ایک دن میرے پاس آیا، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، مجھے کہتا مفتی صاحب یہ مسئلہ میں پھنس گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ کی طرح منہ کر کے یا اس کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا. اور حدیث میں یہ حضور فرمایا کہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف منہ کرو. کہتا ہے اگر مشرق کرتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے، حضور منع فرما رہے ہیں کہ کعبے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو. ہاں، پھر کہا، میں نے اسے کہا یہ دیکھو یہ مدینہ پاک کی بات ہے. ہاں، تم کہتے ہیں حدیث سمجھنا بڑی آسان ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کتنی آسان چیز ہے. کہ ہمارے لحاظ سے نہیں ہے، ہمارے لحاظ مشرق اور مغرب ہے، اور وہاں جنوب اور شمال ہے. تو جو ہے وہ محمد علی کو لوگ دیکھتے ہیں کیا اس کا کوئی مذہب دین ہے ہی نہیں. اور ایک دوسرا غامدی صاحب ہے جو خارجی ہیں، ہاں عجیب غریب لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اصل میں یہ جو ہے مسلک کے اہل سنت کے جو علماء گزرے ہیں، جو مدینی مدارس سے حق کا سچ بتاتے ہیں. ہاں، اور اہل سنت کا جو مسلک ہے یہ بڑا پاکیزہ مسلک ہے. میں بات بتاؤں آپ کو، دیکھیے میرا پورا خاندان دیوبندی وہابی ہے. میرے ماموں بڑے تھے عبدالستار توحیدی، اور وہ دیوبند سے فارغ تھے، تو یہ سب تھے. تو میری والدہ کہتے تھے مشرکہ ہے. خیر میری والدہ نے رشتہ طلب کیا تو میرے ماموں نے بولا بھی ہمارے مسلک میں آ جائیں، میں انہیں مسجد بھی دلاؤں گا، مدرسہ بھی دلاؤں گا، تو بچی بھی لڑکی بھی دوں گا. تو والدہ نے کہا بھئی ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے. ہاں، والدہ کے ہم اہل سنت کے. تو جو ہماری والدہ کا جو آخری وقت تھا، رمضان شریف کے شعبان کی آخری تاریخ تھی، کہ میرے دوسرے ماموں وہ بھی دیوبندی مسئلہ کے تھے، وہ آئے ہوئے تھے. سارا دن والدہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن بات چیت کر رہی تھی، سارا دن جو ہے وہیں رہے ہمارے پاس. تو مجھ سے کہا کہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، رمضان شریف آ رہا ہے تو میں اپنی بہن سے اچھی طرح باتیں کروں. پورا دن رہا. اور جب وہ چلے گئے مغرب کے ٹائم پر، چاند نظر آ گیا تھا رمضان شریف کا، چلے گئے. تو میرے والدہ مجھے کہتی ہے کہ تمہارے ماموں مجھے دیکھ کر جو ہے میرا مذاق اڑا رہے تھے. کیوں میری والدہ کا یہ طریقہ کار تھا، جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتی. جب تو ہوا یہ کہ پہلی رمضان کو والدہ سکرات میں چلی گئی، اور پھر ہم ہسپتال میں لے کر گئے. تمام ٹیسٹ جو ہے بالکل صحیح تھے. تو میرے 2 بھائی تھے جو والدہ کی طرف سے تھے،
وہ دیوبندی مسلک تعلق رکھتے تھے، والدہ کہتے ہیں مشرکہ ہے، تو ہم نے ان کو اطلاع کر دی، میں نے کہا اگر والدہ سے ملنا ہے تو آ جاؤ، تو میں نے کہا کہ والدہ اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے، جب آئیں گے تو دنیا سے جائے گی، تو ہوا یہ کہ وہ جمعے کے دن تراویح کے بعد وہ آئے تو والدہ پڑی تھی ایسا بالکل سد بے سد، تو پھر جب وہ سو گئے 12 بجے تو والدہ کی زبان کھل گئی، اور میری واہ بیٹھی تھی میرے پاس آئی کہ دیکھو والدہ کیا ہے، تو والدہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ، ذکر کر رہے، زور زور سے ذکر کر رہی۔ جلدی میرے بھائی اٹھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، جلدی انہوں نے وضو کیا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، پھر میں نے وضو کیا، میں نے قرآن لے کر سورہ یاسین میں نے پڑھنا، جب سورہ یاسین آخری لفظ تھا نا خاموش ہو گئی اور ایسی خوشبو پھیل گئی۔ اس وقت میں نے بھائی کو بولا آپ کہتے تھے کہ یہ مشرکہ ہے، یہ مشرکہ ہے، اور کبھی ایسا مثال دیکھا کہ اللہ کا ذکر کرتے کلمہ پر دنیا سے جائے، ایسی موت دیکھی؟ تو کہا مجھے کہتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ توبہ کر لی ہوگی، کہا توبہ کر لی ہوگی۔ میں نے کہا جب آخری وقت تک ہم گواہ ہیں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے جو اس کی زبان بند ہوئی ہے، اور جب ذکر کرتے ہوئے اس کی دنیا سے ہو گئی ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ اور جب انتقال ہوا ایسی خوشبو پھیل گئی اور جسم بالکل نرم ہو گیا، حالت لکڑی کی طرح سخت تھا، بالکل نرم ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہا تھا کہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا جنازہ تم پڑھانا، میرا جنازہ، میرے لوگوں نے کہا ہمارے رشتہ داروں نے کہ بڑا بھائی ہے یہ جنازہ پڑھا ہے، میں کہا نہیں جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، جنازہ جس کو پڑھنا پڑے نہیں پڑھنا پڑے، ایک نے جنازہ نہیں پڑھا تھا اور سب نے جنازہ پڑھا تھا، جناب میں نے خود پڑھا الحمدللہ۔ اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے علماء جو بھی دنیا سے گئے ہیں دیکھیں کس طرح گئے ہیں، ہاں، اور ان کا مولوی غلام اللہ تھا جو اخبار ضیاء الحق ہے، ان کا انتقال ہوا، جو کس حالت میں مرا ہے، شکل ہی بدل گئی تھی، طبی وجوہات کی بنا پر کہا شکل نہیں دکھائی جا سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسائل سنت پر استقامت ہے۔ جو بھی عوام ہے نا، عوام علماء سے دور رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو علماء کے پاس آئیں اپنا مسئلہ سلجھائیں، اچھا رہتا ہے، لیکن نہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہاں جو مسائل نہیں جانتے ہیں، غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، سوشل میڈیا غلط مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، دین کا علم سیکھیں، سمجھے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔